خدا خود کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. پیغمبر کو اٹھنا کیسا تھا قرآن نے بتایا ہے. بیٹھنا کیسا تھا قرآن نے بتایا ہے. چہرہ کیسا تھا وَالضُّحَىٰ قرآن بتاتا ہے. زلفیں کیسی تھی وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قرآن بتاتا ہے. جہاد کیسا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ قرآن بتاتا ہے. معراج کیسا تھا قرآن بتاتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کیسی تھی قرآن بتاتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر پیغمبر کی جماعت کیسی تھی قرآن بتاتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ قرآن بتاتا ہے. اولئک هم الراشدون قرآن بتاتا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا قرآن بتاتا ہے. اولئک هم المفلحون قرآن بتاتا ہے. اولئک هم الصادقون قرآن بتاتا ہے. اللہ کی حمد بھی قرآن بتاتا ہے. پیغمبر کی نعت بھی اللہ کی حمد بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے اور نبی کی نعت بھی قرآن بتاتا ہے. مگر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک چیز ایک کتاب کی صورت میں درج ہو جاتی ہے. قرآن میں حمد بھی آ گئی توجہ ہے حمد بھی آ گئی اور نعت بھی آ گئی. جب قرآن ہمیں حمد بھی بتاتا ہے نعت بھی بتاتا ہے نشیب و فراز میں رہنے کے سلیقے اور طریقے بھی بتاتا ہے زندگی کے معاملات بھی بتاتا ہے مگر قرآن ہمیں کون بتاتا ہے؟ سمجھے نہیں؟ نعت ہمیں اور حمد ہمیں قرآن بتاتا ہے مگر قرآن ہمیں کون بتاتا ہے؟ بلند آواز سے بولو. کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ صحابہ بتاتے ہیں. قرآن ہمیں حمد بھی بتاتا ہے قرآن ہمیں نعت بھی بتاتا ہے لیکن قرآن کو جو ہمیں بتاتا ہے وہ صحابہ. کون ہے؟ اور یاد رکھیں کوئی چیز بھی دنیا میں بغیر محنت کے وجود میں نہیں آتی. آپ اپنا گھر بناتے ہیں آپ یوں ساز و سامان لا کے پلاٹ میں نہیں ڈال دیتے بلکہ اس کے لیے کسی مستری کی ضرورت ہوتی ہے. مٹیریل لا کے یوں نہیں کھلا پھینک دیتے بلکہ مستری آتا ہے محنت کرتا ہے بناتا ہے مکان بن جاتا ہے. دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر محنت کے وجود میں یہ بات مانتے ہیں؟ جب دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر محنت اور قربانی کے وجود میں نہیں آتی اگر کوئی کتا اٹھ کے کہے کہ دین اسلام بغیر محنت اور قربانی کے وجود میں آ گیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. یہاں پر اسلام اور دین صحابہ کی محنت اور صحابہ کی قربانیوں سے آیا ہے. اگر صحابہ نہ ہوتے دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ اگر صحابہ نہ ہوتے قرآن ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ برکت صحابہ کی ہے. وہ مکہ سے چلے ہیں مدینہ پہنچے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کو مارا گیا ہے لیکن کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. ان پر مشکلات آئی کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. تپتے ہوئے کڑاہوں پہ ان کو لٹایا گیا کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. گرم کڑاہوں میں ان کو لٹایا گیا تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹایا گیا کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. پوری دنیا کے اندر وہ پھیلتے چلے گئے رسول اللہ کے کلمے کی خاطر. بتاؤ آج ترکی کے اندر افغانستان کے اندر گلگت کے پہاڑوں میں میرے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. جنوبی پنجاب کے ملتان میں میلسی کے اندر میرے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. آج پوری دنیا کے اندر یورپ کے اندر دیکھ لو افریقہ کے جزیروں میں میرے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. بتاؤ وہ صحابہ یہاں کے تو نہیں تھے وہ پاکستان کے نہیں تھے وہ عجم کے نہیں تھے وہ تو عرب کے رہنے والے تھے. عرب سے چلے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے. ان کو کہا گیا ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں چھوڑ دو کلمہ. ہم آپ کو شہرت دیتے ہیں چھوڑ دو کلمہ. ہم آپ کو حسن دیتے ہیں چھوڑ دو کلمہ. مگر میرے صحابہ نے کہا ہم اس دولت کو شہرت کو حسن کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں. ہمیں رسول اللہ کی عزت کے لیے مرنا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے جینا ہے. نعرہ تکبیر. ابھی وقت بہت کم ہے لیکن آج یوم تحفظ ختم نبوت بھی تھا. پتہ ہے آپ کو؟ جن کو پتہ ہے ہاتھوں کو بلند کریں. یوم تحفظ ختم نبوت تھا. قادیانیوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ آج دن ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مرتے دم تک ختم نبوت کے لیے لڑتے رہیں گے. جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل چکر لگاتا ہے. جہاں عدل ہوتا ہے وہاں نا انصافیاں کرنے والوں کو درد محسوس ہوتا ہے. جہاں انسانوں کو انسان
پائی جاتی ہے وہاں انسان نما شیطانوں کو تکلیف تو ہوتی ہے. یہی نہیں اسی طرح حضور علیہ السلام کی جملہ خوبیوں کو دیکھ کر روز بروز اسلام کی ترقی کو دیکھ کر حاسدین چلنے لگے, منافقین گالیاں دینے لگے. لیکن قربان جاؤں اپنے صحابہ پر, اگرچہ وہ نہتے تھے, کمزور تھے, مال و اسباب کی آسائش سے محروم تھے, لیکن اشارت رکھو ان کے دل میں نبی کی محبت تھی, ان کے دل میں نبی کی عصمت تھی. گدرے گٹانا آسان تھا, بیویوں کو بیوہ کرانا آسان تھا, اور وہ یہ کہہ کے نہ تک مروں جب تک کھا جائے پتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے قابل میرا ایمان ہو نہیں. آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. جب میں نے آپ کو بتا دیا حمد بھی قرآن میں بتائی ہے, نعت بھی, اور قرآن ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے بولو کون ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. یہ صحابہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی عزت کو پھیلایا. تو میرا وجدان کہتا ہے کہ صداقت میں دیکھو صحابہ, عدالت میں دیکھو صحابہ, سخاوت میں دیکھو صحابہ, عزت میں دیکھو صحابہ, عظمت میں دیکھو صحابہ, شوکت میں دیکھو صحابہ, قرابت میں دیکھو صحابہ, محبت میں دیکھو صحابہ, الفت میں دیکھو صحابہ, استقامت میں دیکھو صحابہ, قیادت میں دیکھو صحابہ, سعادت میں دیکھو صحابہ, سیاست میں دیکھو